اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 181 لقد سمع اللہ بے شک اللہ نے سن لیا ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تسلی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کس بات کی تسلی کہ تمہارے سامنے کوئی کھڑا تھا, تم یہاں کسی ہوا میں خلا میں عبادتیں نہیں کر رہے, جس کے آگے جھک رہے ہو وہ سامنے کھڑا ہے. سمع اللہ اللہ نے سن لیا, لمن حمدہ جس کسی نے اس کی تعریف. لیکن یہاں تعریف کی بات نہیں ہوگی. تعریف اور تنقید, گلا شکوہ, نا امیدی یا خدا نہ خواستہ اتنا برا زن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر چیز اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں اور سامنے والے کو بتا رہے ہیں کہ میں نے سن لیا, میں سن رہا ہوں. لقد سمع اللہ اللہ نے سن لیا ہے. قول الذین قالوا ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, بے شک اللہ فقیر ہے خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ, ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں. تھرو آؤٹ دا قرآن سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا ایک تھیم چلتی آئی ہے کہ پیسہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں, زندگی خرچ کرو, اپنے جتنے بھی ریسورسز ہیں سب خرچ کرو. وہ جس نے دیا ہے وہ دے کے آزما رہے ہیں کہ دو گے واپس کے نہیں دو. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, ہم نے اس کو صرف کوئی کھلونے سے کھیلنا سکھانا, اس کو کھانا کھانا سکھانا, کوئی چیز پکڑنی سکھانی ہوتی ہے, یا اس کو صرف کرال کرنا سکھانا ہے تو آپ کوئی چیز دور رکھ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلو جاؤ لے کر. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کو اٹھ کے جا نہیں سکتے, ہمیں ہو سکتا ہے 1 منٹ لگتا ہے, اس بچے کو 10 منٹ لگے. اس کی گروتھ معنی رکھتی ہے, اس لیے ہم اتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو گرو کرانے کے, اس کو بات سمجھانے کے لیے, تاکہ وہ زندگی میں کسی قابل ہو جائے, تاکہ وہ اپنی اصل زندگی صرف 70 سال کی نہیں, پوری زندگی میں, تاکہ میں اور آپ قیامت والے دن کوئی سر منہ لے کے کھڑے ہوں, آنکھ میں کوئی شرمندگی نہ ہو, جان دینے والے کا حق ادا کر کے دنیا سے جائیں. ورنہ پتہ ہی نہیں ہے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت. بات وہی ہے کہ ماں باپ اتنی ہی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جتنی وہ بچہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا, اس کو بولنا سکھایا جا رہا ہے. اب وہ بچہ بیٹھ کے سوچے کہ اچھا میں وہ جب تک نہیں لے کے آؤں گا کرال کر کے تو ان کا تو کام نہیں چلتا, یہ بڑی جلدی ہو جائے گا. محبت میں بیٹھے ہیں, محبت میں سمجھا رہے ہیں, محبت میں لگے ہوئے ہیں ساتھ. سنکتب ما قالوا, ہم ان قریب لکھ لیں گے وہ جنہیں اللہ کی سماعت پہ خدا نہ خواستہ بھروسہ نہیں ہے. قیامت والے دن آئیں گے ایسے لوگ, تو اللہ تعالیٰ سب ریجیکٹ کر دیں گے کہ اللہ یہ کیا ہم باہر لگے ہیں گناہوں کے, میں نے تو یہ نہیں کیا. فرشتوں کی گواہیاں آئیں گی, مجھے یقین نہیں ہے. خدا کی شان یہ ہے کہ اس انسان کو یقین دلانا ضروری ہے, ورنہ قیامت کا دن ہی ضروری نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے پتہ ہے کون کس درجے کا اہل ہے, کس کو کون سے درجے میں ڈالنا ہے, چاہے جنت کے چاہے جہنم کے. پھر کیوں ہے قیامت کا دن, انصاف کا دن, جو جس بھی درجے پہ ہو رتی برابر اس کے دل میں شک نہ ہو کہ میں یہاں ہونا ڈیزرو نہیں کرتا تھا, میرا ظلم ہو گیا. ایسا اعلیٰ ضرب رب ہے. ہم کہاں سنکتب ما قالوا, لکھ لے گا وہ ان قریب جو کچھ کہہ رہے. وقتلہم الانبیاء بغیر الحق, یہ بھی لکھنے گا کہ انبیاء کا ذکر جو کہ تم بغیر کسی وجہ سے. بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگ جا ہی اس حد تک سکتے ہیں کہ بات ہی ہو سکتی ہے, ورنہ انٹینشن اس انسان کی یہ ہے کہ جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اتنا پہنچایا جائے. نبیوں کو جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے اتنا پہنچایا, ایٹ میکس قتل کر سکتے ہیں قتل کر دیا. اور وجوہات دیتے ہیں کہ نہیں کوئی وجہ تھی, اللہ تعالیٰ بار بار جب نبی کو قتل کرنے کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر حق, نہیں تھی کوئی وجہ تمہارے پاس. اگر کوئی سالڈ وجہ ہوتی تو بھی میں مان جاتا. بغیر حق کہاں لا کے بیٹھا رہا ہے انسان, نہیں وجہ نہیں تھی. وہ کوئی کرسچن, وہ کوئی یہودی, جسے بتایا گیا ہے کہ نہیں yes that prophet was killed but because of this reason, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی وجہ نہیں کہ تمہارے پاس, میں دیکھ رہا تھا سب کا. فَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور ہم ان سے کہیں گے کہ اب چکھو عذاب کا مزہ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ, یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے اپنا آپ کسی کو. کوئی ہم سے صفائی مانگ لے تو ہمیں الزام لگنے لگتا ہے, اور ہم نہیں کر سکتے اپنا آپ ایکسپلین کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ماننا ہے مان لیں.
اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، کتنی جتنی بار قرآن میں یہ لفظ نظر آئے نا، اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کلیئرٹی چاہ رہے ہیں، چاہے کسی کے دماغ میں غلط خیال بھٹکنے نہ دے شیطان. دیکھو تمہارا رب کتنا غلط ہے، نہیں اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تو انہوں نے خود کمایا ہے. کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچانا نہیں چاہا. ذالک ھدی اللہ یہدی به من، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، دنیا پہ روز حجت تمام ہو رہی ہے ہمارے اوپر، کوئی آیا سنا کے، کوئی تکلیف بھیج کے، کوئی مصیبت آ کے، ہر چیز واپس اللہ کی طرف پھیرنے کی کوشش کر رہی ہے. کوئی ہے بھی جو مڑ ہی نہیں رہا، واپس رخ ہی نہیں پھیر رہا اللہ کی طرف. یہ جملہ تو کاٹ کھاتا ہے انسان کہ یا اللہ مجھے پتا ہے. اور جس کا رب یہ بات کہہ رہا ہو بار بار قرآن میں، وہ پوچھ رہے ہوں کہ اچھا اس کرسچن کا کیا جو بہت اچھا اور نیک اعمال کرتا تھا، مجھے نہیں پتا اس کا کیا، مجھے صرف یہ پتا ہے میرا رب ظالم نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. بار بار جب آگے شیطان کہتا ہے نا لیکن فلاں مسلمان بڑا گناہ گار ہے، مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوگا، مجھے یہ پتا ہے میرا رب ظالم نہیں ہے. جس کا جو حق بنتا ہے ضرور ملے گا اس کو، نہ تھوڑا زیادہ نہ تھوڑا کم. سزا والوں کو، انعام والوں کو تو پھر زیادہ ہی مل رہا ہے، ملٹی پلائی بائی انفینٹی. ہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جا رہا 2+2=4. اچھائیوں انصاف کے متقاضی وہاں جا کے انصاف کیوں نہیں مانگتے؟ نہیں نہیں اللہ جتنا بنتا ہے اتنا، جتنا بنتا ہے تو پھر پلانٹس نہیں ملیں گے، ایسی جنات جو زمین و آسمان کے عرض ہوتی ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، وہ سارے عذاب کے آیتیں ہم قرآن میں سنتے ہیں اور فوراً ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کہاں سے آیا ہمارے دماغ میں یہ تھاٹ. ایک انسان کے لیے پوری کائنات چل رہی ہے، وہ انسان اس دنیا میں آئے اور کچھ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، بھلے گناہ نہ بھی کرے، اپنا کام نہ کرے، سزا بنتی نہیں. ہماری وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا دنیا کو. ہمارے بغیر دنیا چلنی نہیں تھی اس لیے بھیجا. نہ کیا اس رب کی یہ شان ہے کہ خدا نہ خاصہ ریپلیسبل بناتا پھر، جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ بھی بنایا، تو پھر تو خدا نہ خاصہ وقت آتا ہے، انرجی ویسٹ نہیں ہو رہی اس طرح. اللہ معاف کرے. ہر انسان جو موجود ہے کام کرنے آیا، اپنا کام نہیں کرے گا، میں نقصان کی بات نہیں کر رہی، اپنا کام نہیں کرے گا تو نقصان پہنچا جائے گا دنیا کو، اب اس کو بھگتنا پڑے گا. اگر وہ غیر اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ مٹی کر دیتے. تم اہم اتنے ہو کہ سزا تو ملے گی، مٹی ہونے کا سوال نہیں ہے. یہاں کوئی الحی نے جو پیدا کیا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے پیدا کر دے. الذین قالوا، اور ایسے کم ظرف لوگ سہارا لینے کی باری آتی ہے اسی رب کا سہارا لیتے ہیں، حجت بہانے بنانے کی باری آتی ہے اسی رب کے نام پہ بہانے بناتے ہیں. الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کسی پیغمبر پہ کسی رسول پہ ایمان نہ لانا جب تک کوئی قربانی جو آگ کھا جائے وہ نہ دیکھے. پرانے زمانے میں ایک اصول تھا، حابیل نے قابیل کو جو پہلا مرڈر ہوا ہے دنیا پہ وہ ہوا ہی اس وجہ سے کہ اس ٹائم قربانیاں کس کی قبول ہوئی ہیں کس کی نہیں ہوئی دکھ جاتے ہیں. جس کی قبول ہو گئی ہے وہ بیچارہ مارا گیا ہے حسد میں دوسرے انسان کی طرف سے، اپنے بھائی کی طرف سے، کہ یہ اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لی. آپ کو یار ہے حجت میں اللہ تعالیٰ کا وہ رب جس کے بارے میں پتہ نہیں کوئی کیا کیا بولتے ہیں. یہاں تو صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، میں نے اور آپ نے اپنے گرفتان میں جھٹکنا ہے کہ صبح سے شام تک ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں باہر اور اندر کیا کچھ نہیں بولتے. کون کون سا کہاں کہاں ایمان کمزور ہو جاتا ہے. رب سنتا نہیں ہے یہ جملہ تو سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے. وہ جو ہر بات سنتا ہے اس نے یہ بھی سن لیا تمہیں کہتے ہوئے کہ وہ سنتا نہیں ہے، تمہیں قبول نہیں کرتا. سہارا لینے کی باری آتی ہے عورت کو مارنا ہو قرآن نے کہا ہے مارنے کے لیے. طلاق نہیں لینی، اللہ تعالیٰ کو طلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے. چاہے آپ نے کسی کو ساری زندگی غلام بنا کے رکھنا ہو، کیوں سورہ بقرہ نہیں پڑھی تھی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ جہاں حکم آیا تھا خبردار تکلیف دینے کی وجہ سے کسی کو بچا کے مت رکھ دینا. 4-5 صفحے بھرے پڑے ہیں، طلاق لینی ہے تو کیسے لینی ہے، گفتگی سے، عزت و اکرام سے، علیحدہ کیسے ہونا ہے. نہیں اللہ تو نہیں. ٹھیک ہے
عورتیں تو ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے. تھاٹ پروسیس نہیں دیکھا پیغمبر کا, سمجھانا کیا چاہ رہے تھے, بس یہ بات پکڑ لی اور اب ہر کسی دکان پہ سہارا لینے کی باری آئے تو اسی رب کے پیچھے چھپتے ہیں جس پہ باتیں بن رہی تھی. الذین قالوا, وہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے تو اللہ نے وعدہ دیا ہے, بھائی ہماری کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ ان کی بات بھی نہ مانیں گے. پیغمبر کو نہ ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے. کل اللہ تعالیٰ ہمارے قد جاءکم رسل من قبلی, وہ جو پیغمبر ان سے پہلے آئے تھے ان سے کہیے کہ وہ جو پیغمبر مجھ سے پہلے آئے تھے بالبینات, بالکل واضح ثبوتوں کے ساتھ, وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین, اور وہ ان کے لیے تو وہ سب ہوا تھا جو تم مانگ رہے تھے. وہاں تو ایسا نہیں تھا کہ ابھی تو معجزہ نہیں ہوتا رہا, وہاں تو اترے تھے, وہاں تو ثابت ہو گیا تھا پیغمبر نے, پھر انہیں قتل کیوں کر دیا تھا. اگر جو بات ابھی کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے, اللہ تعالیٰ کیسے دھجیاں اڑائیں گے کسی انسان کے فالس آرگیومنٹس کی قیامت کے دن. ہمارے فالس آرگیومنٹس کی, ہمارے بہانوں کی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنائے ہوں گے. اللہ کو یہ نہیں پسند. اللہ تعالیٰ لسٹ دکھائیں گے نا سامنے کہ یہ سارے کام مجھے نہیں پسند تھے, تو تم ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے آئے, جہاں آسان لگا وہاں رب کا سہارا لے لیا, جہاں دنیا سے بچنا ہوا وہاں رب کا سہارا لے لیا, جہاں اپنی خرافات اپلائی کرتے ہوئے وہاں رب کا سہارا لے لیا. تو کوئی انصاف کی بات نہیں. واتقوا اللہ, جن میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں نا یہ کام. اور ہم کسی دوسرے کی تو بات ہی نہیں کر رہے, اپنے اندر جھانکنے کی بات کر رہے ہیں. میں اور آپ ہیں جو بولتے ہیں شام کے ساتھ جو کوئی بات نہ ماننے کے لیے بھی اللہ کا سہارا لے لیتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جانا, نہیں بات کرنی وہاں, لیکن ایک انسان کی خدمت تو کرنی چاہیے. اب خدمت ہم نے یہیں اپلائی کرنی ہے ساری. فَإِن كَذَّبُوكَ, بس اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو آپ سے پہلے بھی بڑے سارے پیغمبر جھٹلائے گئے. اللہ تعالیٰ اپنی سنت نہیں بدلتے, انسانوں نے بھی اپنی سنت نہیں بدلی. پیغمبر ہونا آسان بات نہیں ہے. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر, جو روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے تھے. جب ہم سے کہا جاتا ہے نا, اکثر سوچا کرتے تھے کہ انا اعطیناک الکوثر, مجھے صرف ابھی تک یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی تھی کہ اس سورہ کی بڑی بھاری قیمت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن جو اعلیٰ بکس ہے وقت وقت پہ اترا ہے, ہمیں نہیں پتا وہ وقت. سورہ نور پوری دنیا کو, قیامت تک کے انسانوں کو یہ اصول سکھانے اور سمجھانے کے لیے کہ خبردار بات کرنے سے پہلے 4 گواہ لے کے آنا, تاکہ قیامت تک کے ہر ایک انسان کے اوپر حجت قائم رہے کہ اور رب نے اکیلا نہیں چھوڑ دیا کسی کو, یارو مددگار نہیں چھوڑ دیا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تنگی سہی ہے, کتنی تکلیف. حضرت عائشہ نے پھر قرآن یہ جو ہم قرآن روز پڑھتے رہتے ہیں, درود جو ہماری زبان ہی نہیں رکنی چاہیے. جس پہ پہلی بار اترا ہے وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرتے قرآن, انسان تو بڑا کمزور ہے. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کوئی 2 آیتیں سکھائی ہوتی ہیں, 2 آیتیں بھی اس کو لگتا ہے کہ یہ اتری ہیں, جیسے اتری کیوں ہے, 2 ماہ یا 2 سال ایسی کٹ کھائی ہے دنیا سے. وما قدر اللہ حق, جس کی بے قدری نہیں ہوئی اس کو نہیں پتا اس آیت کا مطلب. ہو جائے تو نماز میں بھی آپ کھڑے ہو کے روتے ہیں دھیان کہیں اور جا رہا ہو, یا اللہ نہیں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی جو دنیا نے میرے ساتھ کیا اور میرا دل. سورہ 29 میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے قدم زمین سے اکھاڑتے ہیں, آپ آیا پڑھتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں. یہ جب آپ کو کسی نے اس نظر سے دیکھا ہو کہ مہینے گزر گئے ہیں, آپ اپنے آپ میں واپس ہی نہیں آ پا رہے, صرف ایک نظر ایسے اکھاڑتی ہے انسان کی جڑیں. پھر آپ بیٹھ کر بولتے ہیں کہ ایک آیا سمجھنے کی قیمت ہے وہ 2 ماہ کے مسلم. درد سمجھو تو صحیح پیغمبر نہ, کسی کو کیا پتا کہ نظریں قدم کیسے اکھاڑا کرتی ہیں, کارت بھری نفرت بھری. آپ جھٹلائے گئے ہیں تو آپ سے پہلے بھی لوگ جھٹلائے گئے ہیں, فکر نہ کریں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دنیا میں بڑا کچھ ہو رہا ہے. یہ سارے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے محلوں میں شان و شوکت سے رہ رہے ہیں, بزنس بہترین چل رہے ہیں, اور
اولادوں والے بیٹوں والے سب کچھ بہترین چل رہا ہے، اور باہر سے کوئی ایک مسلمان ہے، کوئی ایک دین کے راستے پہ، اس کی زندگی کو تکلیف جاتی ہی نہیں، ظلم سہنے والا کی زندگی میں آرام آ نہیں رہا، کرنے والے کو پیسہ ہی پیسہ ملی جا رہا ہے، اور وہاں کسی کا پرسپیکٹو چینج نہ ہو جائے، وہاں کسی کے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ شاید یہی کامیابی ہے، یہ کر لو گے تو یہ مل جائے گا تو بس ٹھیک ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں اپنے کاموں کے پورے پورے صلے تو قیامت والے دن ملیں گے۔ اس دنیا میں نہ کوئی کامیاب ہے نہ کوئی ناکام ہے۔ کسی انسان کو دیکھ کے میں یہ نہیں کہہ سکتی بل گیٹس کامیاب ہے یا ریڑی پہ سونے والا یا فٹ پاتھ پہ سونے والا، فیصلہ ہی نہیں ہوا، قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ ہاں، تہجد پڑھنے والے اور سر پہ دوپٹہ نہ لینے والی کون کامیاب ہے کون ناکام ہے یہاں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل لکھنے ہیں قیامت والے، اعمال لے کے آئیں گے لوگ پہاڑوں کی طرح، وہ ہوا ہو جائیں گے، بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑا سا دین کی طرف آنے لگو، پھر دوبارہ آپ کو ایکٹرز کے سلیپلیس بازو دکھنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ تو کیا ہو گیا، وہ جو یہ کیا ہو گیا نے آپ کو فرق کر دیا ساری بات، ایک نظر میں تحقیر ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت والے دن فیصلے ہوں گے دوپٹے والوں کے غیر دوپٹے والوں، اوبویسلی اصول سے، لیکن اس کے باوجود اس دنیا میں ہم ٹھپے نہیں لگا سکتے، ورنہ یہاں پہ تو کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ گھر، گاڑی، گورنمنٹ کی جاب، بیٹے، بس نہیں۔ قیامت والے دن کیا ہے کامیابی؟ اس سے سمپل کامیابی کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتانے والا ہے۔ اور آج کے بعد ہم نے جو بھی کام کرنا ہے بس یہ سوچ کے کرنا ہے کہ کیا یہ مجھے کامیاب کر دے گا یا ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ ایز سمپل ایز دیٹ۔ بہت لمبی لسٹ ہے، کہاں گئے گھر، کہاں گئی گاڑیاں، کہاں گئے اچھے اچھے ڈریسز، کہاں گئے کھانے، سب ضروری ہے، انہیں زندگی کا مقصد بنانا غلط ہے، اور بن گیا ہے نا مقصد، خواب ہوئے پھر نہیں نا ہم سب کے پیچھے دنیا کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی کامیاب ہوں۔ یہاں تو ہونے ہی نہیں ہے فیصلے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون کامیاب تھا کون ناکام ہے، اور اپنا ہر ڈیسیجن اسی بیس پہ وہاں کیا ہونے والا ہے، آخرت ہر روز نظر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دو طرح کے جملے ہیں، ایک کہہ سکتے ہیں دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، اور مزہ اور خوشی اور سکون اور تھوڑی لذت اور کچھ بھی، آپ آگے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے، اب فل اسٹاپ لگ گئے، اب آپ آگے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے۔ دھوکا کیسے دیتی ہے دنیا؟ میں نے بہت سوچا، ایک دھوکا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں پرسنلی دیکھا، بڑے سارے ہوں گے، ہم سب الگ الگ طرح کے دھوکوں سے واقف، ساری زندگی دنیا سے کھاتی آئی تھی، مل جائے تو کامیاب ہوتے ہیں، پھر ایک دن آپ کھو کے دیکھتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا، اور پتہ چلتا ہے کہ سکون تو سارا یہاں پڑا تھا، دنیا کون سے چکر میں مجھے گھمائے پھر رہی تھی، انسان نہ ملا، جاب نہ ملی، یونیورسٹی کچھ بھی ہے، ان کے بچے نہیں ہیں، بیٹے نہیں، شادی سے کچھ بھی مسئلہ ہے، جس دن ہم وہ بات ایکسپٹ کر لینا کہ یہ میرا امتحان ہے اور میں اس امتحان پہ راضی ہوں، بیماری بھی، بیمار ہو وہ تھکے کچھ نہیں، ایک دن آپ ورنہ روز چاہ دیتے ہیں بس ختم بس ختم، بس چڑچڑے ہوتے ہیں، اللہ ایسے نہیں، آپ کی طرف سے امتحان ہے، میں راضی ہوں، تو آپ بھاگنا بند کر دیتے ہیں، سر سجدے میں تک چھوڑ دو دنیا تو مل جاتا ہے، دنیا ساری کہہ رہی تھی پا لینے میں سب کچھ، اور پتہ نہیں کتنی طرح کے دھوکے دینے، جب آپ کو ایک اندھیرا نظر آ جائے نا، جسے دنیا اتنا گیموں کر کے دکھا رہی ہے، اندھیرے میں بڑے ہوئے سانپ میں کوئی خوبصورت ہیرا نظر آ رہا ہے، اس کو لپک رہے ہیں سارے گیم مجھے چاہیے، اللہ کرے کہ ہماری زندگی سے سارے اندھیرے چھٹ جائیں اور ہمیں پتہ ہو سب چیزوں،
لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. I swear to it. 3 stresses ہیں یہاں پہ. یقیناً ضرور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں، تمہارے مالوں سے، تمہاری جانوں سے. جانوں کا کیا مطلب ہے؟ جان جائے گی، تکلیف سہنی پڑے گی، صبح اٹھنا پڑے گا تو بیماری آئے گی، خون پسینہ بہانا پڑے گا، یا رشتے چھوٹیں گے، یا کوئی خدا نہ خاصا دنیا سے چلا جائے گا. اپنی جانیں اور دوسروں کی جانیں سب امتحان، تمہارا پیسہ بھی امتحان. پچھلی آیا نے ڈیفینیشن کریکٹ کی تھی، اب اگلی والی آیا پرسپیکٹو اور کلیئر کر رہی ہے. اصل کامیابی قیامت والے دن بچ جانا ہے آگ سے. اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا اللہ، یہ سب امتحان. مال مل جانا بھی، نہ ملنا بھی. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی انسان کو آزماتے ہیں عزت اکرام اور نعمت دے کے، کہتے ہیں میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی. جب کسی کو آزماتے ہیں اور اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھے عزت دی، وہ تو یہ بھی اکنالج کر رہے ہیں کہ آپ نے ہی دی ہے. پھر سمجھ آتا ہے کہ نہیں، پہلا جملہ، پہلا لفظ اگنور کر گئے ہم. اذا مبتلا، اس نے یہ کیوں نہیں کہا میرے رب نے مجھے امتحان ڈال دیے. کیوں؟ زیادہ پیسہ، زیادہ رزق ہماری کندھے جھکا نہیں دیتا. کام پہ تو ویسے ہی جھک جاتے ہیں، سیدھے چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس، پتہ چل جاتا ہے اچھا کچھ امتحان یا تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ ابھی امتحان. اس کو کیا لگا اکرام دے دیا، وہ تو قیامت والے دن بھی ٹیسٹ ہے. اس دنیا میں مل جانا بھی ٹیسٹ ہے، نہ ملنا بھی ٹیسٹ ہے. وَلَا تَسْمَعُنَّ، ہم سب لوگ جو صرف اس ایک ڈر کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، کیا نہیں کہیں گے، کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں قرآن پروجیکٹ ابھی نہ کرو، ایف ایس سی کر لو، بعد میں قرآن کے لیے تو عمر پڑی ہے، قرآن کے لیے عمر نہیں پڑی. کس کو پتا ہے ایف ایس سی کے بعد بندہ نہیں. وَلَا تَسْمَعُنَّ، 3 اسٹریس، I swear to it، ضرور بالضرور سننی پڑیں گی تمہیں. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، ان لوگوں سے جو جنہیں تم سے پہلے کتاب دے دی گئی تھی، یا وہ جو شرک کرتے ہیں. ہماری زندگی میں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جنہیں قرآن ہم سے پہلے مل گیا تھا، ہو سکتا ہے وہ آگے ہمیں سکھائیں گے اچھا تمہیں کوئی نیا قرآن سمجھ آیا، تم نے کرنا ہے جہاد، تم نے جان کی بازی لگا دی، تم نے پوری دنیا سے بندے. اور من الذین اشرکوا، وہ جس کے دل میں پیسہ، دنیا، کوئی اور بت خدا نہ خواستہ رب کے ساتھ کھڑا ہے. اذن کثیر، بہت 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 تکلیف دہ باتیں سنو گے. مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دنیا ہے تمہارا میدان جنگ، اور یہاں تو باتیں سننے کو ملیں. اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لفظ کتنے گہرے زخم لگاتے ہیں. بس پھر علامہ یقولون، بھی پیشن کرو وتے سے. بار بار قرآن میں آپ کو ایک کامن تھیم نظر آئے. وہ جو کہہ رہے ہیں ان پہ دھیان مت دیں، کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس سے واقعی فرق پڑ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پریپیئر کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا. جسٹ نو اٹ، کہ جبھی جو جس میدان میں قدم رکھنے والے ہو، اب جب پیسے کی دوڑ سے نکل کے مقصد کی دوڑ میں آنے والے ہو، تو باتیں سننے کو ملیں گی. ایسا لگتا ہے کہ جو انسان پیسہ اور جانوں کا امتحان قبول کر لیتا ہے اسے باتیں سننے کو ملیں گی. وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم ڈٹے رہے، کھڑے رہے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کیے رہے اللہ کا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، آسان نہیں ہے. پیسے اور مال کی قربانی، انہیں امتحان سمجھ کے ویسے ہی ڈیل کرنا، انہیں زندگی کا مقصد نہ بنا لینا، اور ان ساری باتوں کے باوجود ڈٹے رہنا کہ نہیں بھی زندگی کا مقصد ہے، کچھ کرنے آئے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اسے سب لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے. قرآن کی بھی ہم تیسری سورہ میں ہیں، تیسری سورہ میں تو کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اکھیڑ کے رکھ دی ہے دل کے اندر سے. سارے پہلے سے جو تصورات ہم مانتے آئے ہیں ان کی دھجیاں نہیں اڑ گئی. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے، میں تو پہلے سے وعدہ لیا تھا کہ کتاب والوں سے ایکسپلین کریں گے جا جا کے لوگوں کو دنیا میں یہ کرنے آئے ہیں، رب کو اپنی وفا اور اپنی محبت ثابت کرنے آئے ہیں، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ کا اہل ثابت کرنے آئے ہیں.
جتنا بڑا درجہ ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہے، اتنا ہی بڑا ٹیسٹ ہے۔ یہ آیا کوڑے کی طرح برسنی چاہیے ہمارے اوپر، بجلی کی طرح دل کے اوپر کہ سب سے پہلے تو اس بات کا غم کہ پھر کیسے ہوا میرے پورے پاکستان میں کہ ہر انسان کا قبلہ اور کعبہ پیسہ بن گیا، پاور بن گئی، لوگ بن گئے۔ اور اب جب کتاب میرے پاس آ گئی ہے تو میری ذمہ داری ہے ایک ایک انسان کو جا جا کے صبح شام لگا دینا، اس کو ایکسپلین کرنا کہ نہیں سب کچھ ہو کر فنا بزور اور تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اگنور کر دیا، بٹ کیا کرنا، بڑی چھوٹی قیمت پہ بیچ دیا۔ کون سی قیمت پہ سوچیں تو صحیح، جنہیں کتاب مل گئی تھی انہوں نے دنیا کو کیوں نہیں ایکسپلین کیا؟ ایک کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جن کے گھر قرآن پڑا ہوا ہے لیکن ہم باقی بڑے کاموں میں بزی ہیں، دنیا کمانے میں، موویز ڈراماز میں، رشتے داروں میں، اپنے آپ میں، باہر نکلے ہی نہیں کبھی، قرآن کھولا ہی نہیں کبھی۔ اور کس قیمت پہ بیچ دیا ہے؟ جن کے پاس واقعی جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی شاید پیسے کے عوض میں بیچا ہے، یا جان کے عوض کی اپنی جان بچانی ہے تو وہ ساری بات تو نہیں کر سکتے، یا اپنی ذات کا بت اندر اتنا اونچا کھڑا تھا کہ رب کی بات سمجھ نہیں ہے، کسی اور ہی رخ لے گئے ہر بات، یا قرآن کو ہر بات 1400 سال پہلے جا کے پڑھا، کبھی سامان بڑی بری تجارت کی ہے انہوں نے، نفع نہیں کمایا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، ان لوگوں کے بارے میں یہ فرض نہ کر لینا جو بڑے خوش ہیں اس سب میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ کوئی ایک انسان ہے جس کو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے پیسہ تمہارا مقصد، کسی کو ثابت نہیں کرنا میں کامیاب ہو گیا، وہ پھر دیکھتا ہے بلاگرز کو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، یا اللہ نے انہیں گھر کو لینے جا رہے ہیں، اتنے ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں، یا اللہ جی کے بیگ آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اب اس انسان کی کلیرٹی ضروری ہے دماغ کی، وہ لوگ جو اپنے کاموں میں بڑے خوش ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور ان کاموں میں اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو یہ نہ تصور کر لینا کہ وہ آگ سے بچ گئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا والوں کو دیکھ کے مقصد سے نہ ہٹ جانا کہ یہ اگر مزے میں ہے تو ہو سکتا ہے یہی ہے، پہلے کلیئر کر دیا تھا، کل نفس مرنے کے بعد پتا چلے گا کامیاب ہونا کام کون ہے، اس دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بہت نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یوسف صاحب ہیں، مجھے ان کا پورا نام نہیں ہے، وہ اکثر کہا کرتے کہ میں اپنے آپ سے بس یہ پوچھا کہ درخت اس دنیا میں کچھ کرنے آیا تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ ایک تھاٹ انہیں پریشان کرتا تھا ساری زندگی۔ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا بہت بڑا نظام چل رہا ہے جہاں جہاں ہم بیٹھ کے سانس لے رہے ہیں، باہر جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر کتنا بڑا نظام چل رہا ہے۔ تو انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھے نا کہ ایک سیل وائرس سے لڑ کیسے رہا ہوتا ہے، یا ہماری باڈی میں ہر سیل، ہمیں پتہ ہے کہ اتنے سیل ہر سیکنڈ مر رہے ہیں، اتنے سیل ہر سیکنڈ دوبارہ ری جنریٹ ہو رہے ہیں، وہ کیسے ہو رہے ہیں اس کی جب ڈپکشن دکھاتا ہے کوئی تو پھر نیچے کوئی فنی کامنٹ ہی کرتا ہے کہ آئی فیل سو سوری فار دیٹ پور سیل جو میری یوزلیس لائف مینٹین کرنے کے لیے بھی میرا، یا انسٹاگرام پہ کوئی ایک سیل ہے اندر کا جو امیون سسٹم ہے جو وائرس سے لڑ رہا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ باہر کی لڑائیاں تو بڑی چھوٹی ہیں، اندر تو ہم سے بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں مجھے زندہ رکھنے کے لیے۔ دنیا کا نظام بہت بہت بڑا ہے اور ہم اس بڑے سے نظام میں کوئی بہت بڑا کام کرنے ہیں، نہ یہ دنیا چھوٹی ہے نہ ہم چھوٹے انسان ہیں، کیونکہ ہمارا رب بڑے ظرف والا ہے، اس کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا نہ مستقبل یا کوئی چھوٹے درجے کا کام کرتے جس کا کوئی بڑا مقصد ہی نہ ہو۔ وہ جو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں
قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنی کروٹوں پہ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، کیسے یاد کرتے ہیں؟ زمین آسمان کے بارے میں سوچ کے، کہ اللہ یہ درخت بھی کچھ کرنے آیا، اتنے طرح طرح کے درختوں کی کیا ضرورت ہے، چیونٹیوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، نسلیں ہیں، کتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اتنی بڑی کائنات جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا تمہارے لیے چل رہی ہے قرآن میں، سوچتے پھرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس نتیجے پہ پہنچے؟ ایک نتیجہ جو آج ہم مسلمانوں کو بھی دوبارہ نکالنا پڑے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب آپ نے یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا، بس اتنی سی بات ہے، یا یہی کل بات ہے، کچھ نہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی، اتنا بڑا ٹیسٹ میں ڈال دیا انسان کو، ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ رب ہے، اس کی شان نہیں آ کے ایکسپلین کرے، لیکن جسے میں جانتی ہوں اس کے بارے میں اتنا ضرور پتا ہے کہ اس کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ بغیر مقصد کے کچھ کرے یا چھوٹے مقصد کے لیے کچھ کرے۔ کائنات کا رب زندہ رکھ رہا ہے مجھے، اور میں کہہ رہی ہوں میں یہاں کچھ کرنے نہیں آئی۔ سبحانکا، کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، مجھے یہ ریئلائز کرنے میں بڑی دیر لگ گئی کہ آپ نے یہ سب بغیر مقصد کے نہیں بنایا، یعنی مجھے بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ فقنا عذاب النار، پہلی چیز جو وہ ریئلائز کر رہے ہیں اللہ ہمیں آگ سے بچا لیں، کیوں؟ کیونکہ ایک نظر آ رہی ہے پیچھے گزری ہوئی 10 15 25 75 سال جہاں مقصد نہیں ملا تھا اور بس گزار دیا کسی طرح، جہاں اتنی بڑی کائنات جو ہمارے اندر بھی چل رہی تھی اور باہر بھی، اس کو ہم نے ذرہ کر دیا تھا اور اب اس کی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ کہ وہ سب سے پہلے معافی کیوں مانگ رہے ہیں، خدا نہ خاصا انہیں کسی نے غلط کانسیپٹ تو نہیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے سزائیں دیتے ہیں، نہیں، بات وہ نہیں ہے، بات ان کی اپنی غلطی کی ہے، وہ اپنی غلطی ریئلائز کر رہے ہیں کہ آج تک بغیر مقصد کے لیے ربنا انک من تدخل النار، آج کل ہم بڑے خوار ہونے سے ڈرتے ہیں، مجھے رب کو پہچان رہتا ہے اسے بھی بڑا ڈر ہوتا ہے خواری کا۔ اے ہمارے رب، ہمیں تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، ہمارے رب، اننا، بے شک، سمعنا منادی ینادی، ہم نے سنی ایک پکارنے والے کی پکار۔ میں سوچ رہی تھی کہ صرف کائنات پہ غور کر کے انسان کو یہ تو پتا چل سکتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے، یہ بھی پتا چل سکتا ہے مقصد فلفل نہ کیا تو کوئی کانسیکوینس بھی ہوگا، سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ کیسے پتا چلا کہ وہ سزا آ گئی ہے؟ اب کلیئر ہو رہا ہے، سمعنا، انہوں نے سنا تھا کسی سے، منادی، کوئی پکار رہا تھا اللہ والا، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کے کہا تھا پوری دنیا کو ایکسپلین کرنا، کوئی ہوگا جس نے اپنا کام کیا ہوگا، تو ہم ایمان لے آئے، ینادی للایمان، وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پہ، تو ہم ایمان لے آئے اللہ۔ ربنا، ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، غفرت تھے ڈھانپنے کو کہ اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ، سیئاتنا، اور وہ چیزیں جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے دوبارہ زندگی میں واپس، جن کے بارے میں اپنے آپ سے بھی بات نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ سے بھی پردے میں، کیونکہ اتنی گناہونی ہے، وہاں جہاں اپنا آپ آئینے میں نہیں دیکھا جا سکتا، وہ سب سیئات کو یا اللہ دفن کرتے ہیں، اب وہ دوبارہ کسی اور کو نظر نہ آئے، مجھے بھی نہیں۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، قیامت والے دن ہمیں نیکوکاروں میں اٹھانا۔ ربنا، ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں وہ سب عطا کر دے جس کا تم نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا پیغمبروں سے؟ ایک جنت کا، دوسرا جہنم کا، اور انہیں جنت سے زیادہ فی الحال جہنم کی فکر ہے، یہاں سے بچ جاؤں اس طرح، کیونکہ پچھلی آیا میں نے کہا ہے کہ اللہ جو آگ میں ڈال دیا گیا اس سے زیادہ خواری کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ ضلالت کوئی نہیں ہے۔ لا تدخلنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہر اس مسلمان کے لیے دوبارہ سوچنے کا مقام ہے جو کہتا ہے بس معافی ہی معافی ہے، شاید وہ یہ بھول رہے کہ میرا رب وعدے کے خلاف نہیں کرتا،
نے وعدہ کر دیا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے، تو کر رہی ہے۔ کون گناہ گار؟ جن کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے بےچارے روز تکلیف میں بیٹھ 2 گھنٹے دکھ میں رہتے ہیں؟ نہیں، وہ جو جان بوجھ کے پوری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اپنا آپ بھی تو امانت ہے، اپنا خیال نہیں رکھا، اپنے آپ سے کام نہیں لیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان تعالیٰ انہیں یقین آ گیا رب کے دونوں وعدوں میں، جنت اور جہنم کے، تو وہ زیادہ فکر مند جہنم والے وعدے میں کہ یار سزا سے بچ جاؤں گی سزا۔ فاستجاب لهم، ان کے رب نے انہیں جواب دیا۔ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ کہتے ہیں نا، کچھ بھی، اللہ سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، ہاتھ میں جلن ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، لائٹ بھیج دیں، دنیا بڑی بری ہو گئی ہے، دنیا بڑی اچھی، کچھ بھی بول رہے ہیں، بات کا یہ اصول ہے کہ بات میں جواب آتا ہوتا ہے۔ ہم کون سا ہوا میں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کو بلا کے بات کرتے ہیں تو جواب آتے ہیں۔ وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے نا، ربنا ربنا ربنا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ان کو۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں میرے رب سنتا نہیں ہے، جنہیں آج کے آئے میں سب سے پہلے کہا تھا وہ سب سن رہا ہے، اچھی اور بری دونوں باتیں۔ کیا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو؟ انی، بے شک میں اللہ تعالیٰ بہت کم استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں، تو بادشاہ ہے، بادشاہوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ جب شدید محبت ہو، کسی کو قرب کا احساس دلانا ہو تو بولتے ہیں میں، یا کسی کو شدید ڈرانا ہو، دونوں ایکسٹریمز پہ۔ عام حالات، مطلب عام حالات میں میں نہیں بولا جاتا، ہاں بولا جاتا ہے انی، میں لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ کیا بات سمجھ آئی؟ کام کام کام، پوری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران بس یہی کہہ رہی تھی، عملہ عام، کام کرنے والے کا کوئی کام ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم کام کر کے لائے ہوگے تو بے فکر ہو جاؤ، رب ظالم نہیں ہے، وہ تمہارا خدا نہ خاصا حصہ کھا نہیں جائے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ فالذین ہاجروا، اب آگے پتا چلے گا کون سے کام، نماز روزہ ہر زکات نہیں، ہاجروا وہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہیں اپنا گھر، اپنی اوریجنل جگہ چھوڑنی پڑی۔ یہاں ہجرت صرف گھر چھوڑنے کو نہیں کہتے۔ اکثر آپ ہجرت کہیں بھی کسی بھی عالم سے سن رہے ہو تو وہ کہتے ہیں جب آپ بری اسٹیٹ سے اچھی جگہ پہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں، بری عادت سے اچھی عادت میں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہجرت ہے، اور وہ بڑی تکلیف سے ہجرت ہے۔ کوئی انسان ساری زندگی جنک فوڈ بھی کھاتا ہوگا تو اس کے لیے چکی کے آٹے کی روٹی کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس کے جسم کو نشے کی، گناہ کے نشے کی عادت ہو گئی، اس نے اب دودھ پینا ہے تو اس کو تکلیف تو ہوگی۔ وہاجر، وہ یہ ہجرت کا غم سہتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا باتیں تو سننے ملیں گی بیٹے، اب فرما رہے ہیں گھر سے نکال لیے جاؤ گے۔ بی مینٹلی پریپیئرڈ۔ ہم کیوں سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کوئی نیک کام کرنے پہ قدم رکھیں کیونکہ میرے گھر والے تو مسلمان ہیں، یہاں سے تو اپوزیشن نہیں آئے گی، جسٹ بی ریڈی فار اٹ۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں اذیت سہتے ہیں۔ جنت پرسکون ہے، جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ فی سبیلی راستہ ہی ہے نا، بات راستے کی، جنت کے راستے کی نہیں، اللہ تک پہنچنے کے راستے، اللہ تک کسی نے پہنچنے تو راستہ ہرگز آسان نہیں ہے۔ وقاتلوا، وہ قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، لڑتے ہیں، وقتلوا، اور قتل کو بھی جاتے ہیں۔ لو کفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے تمام گناہ زمین بوس کر دیں گے، سب معاف کر دیں گے، دفن کر دیں گے۔ والا ادخلنہم، وہ آگ سے پناہ مانگ رہے تھے مسلسل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کام پہ لگو اور بے فکر ہو، تمہارا رب خدا نہ خاصا کوئی بات تمہارا وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ والا ادخلنہم، کیوں اتنے اسٹریسرز کیوں یوز ہو رہے ہیں؟ عام زبان میں بات کیوں نہیں ہو رہی کہ جنت میں داخل کر دوں گا؟ مجھے تو اردو میں یہی بولنا پڑے گا، آئی سویئر ٹو اٹ، قسم کھاتا ہوں جنت میں داخل کر دوں گا، کر دوں گا ضرور بالضرور جنت۔ کیا کیسے اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے؟ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، ثواب ہے یہ، اجر ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب۔ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کسی کی تجارت کو برا کہا تھا کہ اچھی کوئی فائدہ مند تجارت نہیں کی انہوں نے،
اب فرما رہے ہیں جنہوں نے یہ سودا کر لیا رب سے اجر کا، بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے. اگین بار بار تھوڑی سی اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے ہیں، پھر جس کے مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں آ رہی ہوتی تو پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں اللہ یہ، لیکن یہ لوگ تو ایسی زندگی نہیں جی رہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان لوگوں کا شہر میں یوں سر عام کھلم کھلا پھرنا، مزے کرنا، عیش کرنا، اور کسی تکلیف میں نہ آنا تمہیں اپنے راستے سے نہ ہٹا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ باقی سب کر رہے ہیں، باقی سب کو دیکھنا بند کرو. یہ کہہ رہے ہیں اللہ، اللہ اتنے بلاگرس، اللہ اتنی گاڑیاں، اللہ اتنے گھر، اللہ میرے فلاں کزن، میری فلاں خالہ، میرے فلاں رشتے دار، ساری دنیا تو یہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ واپس کہہ رہے ہیں نظر پھیرو، دیکھنا بند، آخرت دیکھنی شروع کرو. آخرت ہی تو دکھا رہے ہیں کب سے اللہ تعالیٰ. متاع قلیل، یہ جو بھی ہے ان کے پاس، کسی کے پاس اربوں روپے ہیں، 4-4 کروڑ کے محل ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بڑی تھوڑے ٹائم کے لیے استعمال کی چیزیں ہیں بھی تھوڑی، ہیں بھی، اور ہیں بھی تھوڑے وقت کے لیے. آخر میں تو انہوں نے مر جانا، ہمیشہ ہمیشہ تو یہ نہیں انجوائے کر سکتے یہ ساری لگژریز. تم کیوں دھوکے میں آ رہے ہو؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، بڑی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے. لیکن الذین اتقوا، وہ لوگ جو جنہوں نے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم ان کے لیے ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، تو یہ جنت کوئی لاسٹ اسٹیپ نہیں ہے. ہم نے 2 دفعہ یہی والا فریز پڑھ لیا، ہمیں لگا پتہ نہیں شاید یہی ہے جنت ہے اور باغ ہے. نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی. اصل جنت کیا ہے وہ تمہیں بتایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ تم جانتے ہی نہیں. باغ اس لیے بول دیا کیونکہ تم نے باغ دیکھے، نہر تم نے دیکھی ہے. اصل جنت میں کیا کیا کچھ ہے وہ اس دنیا کا ہے ہی نہیں، اس میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. ابتدائی مہمان نوازی ہے رب کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ اللہ نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، وہ اس سب پہ جو تم پہ نازل کیا گیا اور جو ان پہ نازل کیا گیا. خاشعین للہ، اللہ کے خشوع میں ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتیں سستے دام نہیں بیچتے. کانسٹنٹلی کیوں بار بار قرآن سالڈ رکھنا، اللہ کی کتاب سالڈ رکھنا، محفوظ رکھنا، اس کا مطلب وہی رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور ہے کیا ہمارے پاس. یہی تو ایک ذریعہ تھا جہاں سے میں جان سکوں میرے رب نے مجھے پیدا کیا. یہاں کسی نے بےمانی کی تو دنیا آخر دونوں گئے کسی کے. اولئک لہم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقینا اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. سورہ شروع کہاں سے ہوتی؟ پوری سورہ اگر ہم اٹھائیں بڑے سارے لیسن ہوں گے، نوٹ اونلی تھی. تو آپ جس 2 سال بعد ہم یہی سورہ پڑھیں گے تو کچھ اور سکھا رہی ہوگی. اس وقت زندگی کے جس نہج پہ ہم ہیں اور جتنے لوگ ساتھ میں، ہمیں یہ سورہ یہ سکھا دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا تصبروا، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا. تب جب باتیں سنائی جا رہی ہوں، تب جب اوذوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچائی جائے، تب جب گھروں سے نکال دیے جاؤ، تب قاتلوا وقتلوا، مارنے اور مرنے کی نوبت آ جائے، ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا. بس صابروا، دیکھو سامنے والا بھی تو صبر کیے ہوئے ہیں. جو کافر قوتیں ہاتھ نہیں ہتھیار نہیں ڈالے، مقابلے پہ صبر کرتے رہنا، انہیں دیکھ کے ہی موٹیویشن لے لینا. وہ جو اتنی کوششیں کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ورابطوا، اسٹینڈ بائی پہ رہنا، ہر وقت لڑنے کو تیار. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے. ورنہ علامہ اقبال بالکل صحیح کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر بھی کرنا اگر اللہ کا تقوی نہیں کرتے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کی زندگی میں مقصد آ جائے، اور جس دن مقصد آ گیا ہمیں یہ سارے بلا وجہ کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی سیاستیں، یہ جو ہمارا خون کھائے جا رہی ہیں، پتہ چلتا ہے فلاں اسکول کے باہر بچوں نے ایک دوسرے کے سر کھول دیے. بچوں کی زندگی میں ایک بار ہم نے مقصد ڈال دیا. مقصد کیا ہے کہ انسانیت کی خدمت، میک سم بڈیز لائف بیٹر، چاہے یہ والی چاہے اگلی والی، جتنا ہو سکتا ہے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کامیابی کی ڈیفینیشن پہ
قیامت والے دن کامیاب ہو جائیں، اس دن ناکامی سے بچ جائیں۔ السلام علیکم۔